رمضان المبارک کے روزے اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے جس کے بغیر اسلام کی عمارت مکمل نہیں ہے۔ یہ تب فرض ہوئے جب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی صعوبتوں اور مشکلات کو عبور کرتے ہوئے، راستے کے سنگلاخ پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عظیم الشان حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کے پہلی امتوں کے لیے روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اور یہ روزہ ایک اتنا عظیم عمل ہے جس کے بارے میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات خود فرماتے ہیں، فرشتوں تم نے روزے کا اجر نہیں لکھنا، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی لکھوں گا۔ باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا روزہ دار کو اور اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دوسرے کو علم نہیں ہوتا۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں اس کا اجر مخصوص ہے، بتا دیا گیا ہے کہ اتنا اتنا اجر ہے، اور فرشتوں کو حکم دے دیا گیا ہے ان کا اجر اور ان کی نیکی لکھ دو۔ لیکن روزہ اتنا عظیم عمل ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، سخیوں کا سخی، کل جہانوں کا مالک وہ خود فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اپنی شان کریمی سے اس کا اجر عطا کروں گا۔ جس کا اجر رب تعالیٰ اپنی شان کریمی کے حساب سے عطا کرے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا عظیم عمل ہوگا اور کتنا بڑا عظیم اجر ہوگا کہ جس کی حد بھی مقرر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے والا بنا دے۔